بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن قبل مدت خلافت کے عنوان سے میں نے سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پر مختصر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ مدت خلافت 30 سال والی بات درست نہیں ہے، اور اس روایت کے ناقابل قبول ہونے کی کچھ وجوہات بھی بیان کی تھیں۔ بعض احباب کی طرف سے یہ بات آئی کہ آپ اس پر تفصیلی بیان کریں، اس لیے کہ جو وجوہات آپ نے بیان کی ہیں ان پر کئی علماء کرام نے تبصرہ کیا ہے، اور بالخصوص شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر بڑی تفصیل سے اس پر بحث کی ہے۔ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس کا ایک تحقیقاتی جائزہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں تاکہ عامت الناس حقیقت سے روشناس ہو سکیں۔ لیکن اس سے قبل میں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو جن محدثین نے درست قرار دیا ہے وہ بھی اس روایت کے بعض الفاظ کو مسترد کرتے ہیں۔ مثلا شیخ البانی رحمہ اللہ، ترمذی کی جو روایت ہے، حشرج بن نباتہ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں، راوی ہیں اس روایت میں۔ شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ روایت درست نہیں ہے، یعنی حشرج بن نباتہ کی سند سے جو روایت آئی ہے، شیخ البانی اس پر ضعف کا حکم لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ترمذی کی روایت میں جو اضافہ منقول ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ یعنی وہ اضافہ کیا ہے کہ جس وقت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، پھر اس کے بعد بادشاہت ہو جائے گی، پھر وہ 30 سال مدت خلافت کو شمار کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد سعید بن جمحان کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، پوچھا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان بنی امیہ یزعمون ان الخلافۃ فیہم، کہ یہ بنی امیہ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے۔ تو قال کاذب بنو الزرقاء، یہ زرقاء لفظ ہے، زرقاء نہیں، مرزا جہلمی صاحب اس کو زرقاء پڑھتے ہیں۔ تو سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بنو زرقاء نے جھوٹ بولا ہے، بل ہم ملوک من شر الملوک، یہ بدترین بادشاہوں میں سے بادشاہ ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس روایت کے اندر جس کو امام ترمذی بیان کر رہے ہیں، اس روایت کے اندر یہ جو اضافہ ہے یہ ضعیف ہے، یعنی اس اضافے کے ساتھ یہ روایت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ والی ضعیف روایت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے ضعف کی؟ فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کو بیان کرنے والا سعید بن جمحان سے صرف اور صرف حشرج بن نباتہ ہے جو کہ راوی حدیث ہے، صرف وہ ان الفاظ کو بیان کر رہا ہے سعید بن جمحان سے۔ باقی جتنے بھی راوی سعید بن جمحان سے سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت بیان کرتے ہیں وہ ان الفاظ کا تذکرہ نہیں کر رہے جن کو کہ حشرج بن نباتہ بیان کر رہے ہیں۔ اس بنیاد پر، اس تفرد کی بنیاد پر یہ الفاظ قابل حجت نہیں ہیں، اور حشرج بن نباتہ بھی فرماتے ہیں کہ قلت ھذہ زیادۃ تفرد بہا حشرج بن نباتہ، یہ جو اضافہ ہے سنن ترمذی کی روایت میں اور اس کو بیان کر رہے ہیں حشرج بن نباتہ، یہ تنہا ہیں ان الفاظ کو بیان کرنے میں ان سعید بن جمحان، سعید بن جمحان سے، فہی ضعیفۃ، اس لیے یہ اضافہ ناقابل قبول ہے، ناقابل حجت ہے، لأن حشرجا ھذا فیہ ضعف، اور یہ روایت ضعیف ہے اس لیے کہ اس میں جو حشرج بن نباتہ راوی ہے وہ بھی ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی تقریب التہذیب میں لکھتے ہیں کہ یاہم یہ روایت بیان کرنے میں وہم کا شکار ہو جاتا تھا، اور شیخ عبداللہ مبارک پوری رحمہ اللہ بھی تحفۃ الحافظی جامع ترمذی کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یاہم یہ وہم کا شکار ہو جاتا تھا۔ اس بنیاد پر شیخ البانی نے
حشرت بن نباتہ والی روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، اور کہتے ہیں یہ جو الفاظ ہیں کہ بنی امیہ کے لوگ بادشاہ بدترین بادشاہوں میں سے بادشاہ ہیں، یہ الفاظ درست نہیں ہیں، یہ ضعیف روایت ہے۔ میرے صرف اور صرف وضاحت کرنے کا یہ مقصد ہے کہ مرزا ذیل علمی صاحب لوگوں کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں، فریب دے رہے ہیں کہ دیکھیے یہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو شیخ البانی نے درست کہا ہے، فلاں نے درست کہا ہے، لیکن انہوں نے درست کہا ہے روایت کو صرف ان الفاظ کو جس میں یہ ہے کہ میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی، اور پھر سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 30 سال شمار کرتے ہیں۔ ان الفاظ کی حد تک شیخ البانی نے روایت کو درست قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو روایات میں اضافہ ہے اس کو شیخ البانی نے مسترد کیا ہے، اس کی تصریح انہوں نے اپنی کتاب کے اندر کر دی ہے۔ اس لیے ان الفاظ کو بیان کر کے تو کہنا کہ شیخ البانی نے درست کیا، یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ اسی طرح ایک اور بات جو میری تحقیق کے مطابق ہے کہ حشرت بن نباتہ سے 4 افراد یہ روایت بیان کرتے ہیں، اور ان 4 میں سے 3 افراد ان الفاظ کا ذکر نہیں کرتے، یعنی ایک تو سعید بن جمحان سے جو راوی بیان کر رہے ہیں نا، ان میں سے کوئی بھی الفاظ بیان نہیں کر رہا، لیکن حشرت بن نباتہ سے بھی 4 افراد روایت کرتے ہیں، ان میں سے 3 ان الفاظ کو بیان نہیں کر رہے، یہ بدترین بادشاہت والے۔ صرف اور صرف سریج بن نعمان واحد شخص ہیں جو حشرت بن نباتہ سے ان الفاظ کو بیان کر رہے ہیں، جو ترمذی کے اندر ہے، اور اس کے متعلق بھی حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں، اور شیخ عبد الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں کہ یاہم و قلیلاً یہ بھی روایت بیان کرنے میں قدر وہم کا شکار ہو جاتا تھا۔ اس لیے یہ روایت اپنے تفرد کی بنیاد پر ناقابل حجت ہے ان الفاظ میں۔ اور جو مسند ابو داؤد طیالسی کی روایت ہے، جس کا تذکرہ مرزا صاحب نے اپنے رسالے میں بھی کیا ہے، جو انہوں نے شائع کیا ہوا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اس میں بھی یہ روایت انہوں نے بیان کی ہے مسند ابو داؤد طیالسی کے حوالے سے۔ اس کو بیان کرنے والے بھی یعنی حشرت بن نباتہ ہیں، یعنی مسند ابو داؤد طیالسی کے اندر جو روایت ہے اس میں بھی حشرت بن نباتہ راوی ہیں روایت کے، اور شیخ البانی نے چونکہ حشرت بن نباتہ کو ضعیف قرار دیا ہے، لہٰذا مسند ابو داؤد طیالسی کی روایت بھی ضعیف ہے۔ اس میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ کان اول الملوک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بادشاہ ہیں، یعنی سفینہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سعید بن جمحان نے پوچھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ پہلے بادشاہ ہیں۔ اس لیے کیونکہ حشرت بن نباتہ کے ذوف کی بنیاد پر اور تفرد کی بنیاد پر کہ ان الفاظ کو بھی سوائے حشرت بن نباتہ کے، جس کو کہ ابو داؤد طیالسی بیان کر رہے ہیں اپنے مسند کے اندر، کوئی دوسرا راوی ان الفاظ کو بیان نہیں کرتا، اس تفرد اور حشرت بن نباتہ کے ذوف کی بنیاد پر یہ روایت بھی ان الفاظ میں ضعیف ہے شیخ البانی کے نزدیک، کیونکہ اس پر وہ ذوف کا حکم لگا رہے ہیں حشرت بن نباتہ پر۔ تیسری بات جو مرزا صاحب نے یہاں لکھی ہے ابو داؤد کے حوالے سے کہ سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سعید بن جمحان تابعی نے سوال کیا، جب انہوں نے حدیث بیان کی تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ جو ان ہؤلاء یزعمون ان علیٰ لم یکن بخلیفۃ، سعید بن جمحان کہتے ہیں میں نے سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ یہ جو لوگ ہیں یعنی بنی مروان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں تھے، ان کو خلیفہ نہیں مانتے۔ یہاں میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ ان علی لم یکن بخلیفۃ، یہاں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں۔ مرزا صاحب نے اپنے رسالے میں یہ نوٹ لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ علیہ السلام خود امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے لکھا ہے، سنن ابی داؤد نے یہ علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں، اور جب میں نے اس پر تحقیق کی تو المکتبۃ الشاملہ والوں نے جو سنن ابی داؤد شائع کی ہے، جس پر تخریج کی ہے شیخ ارناؤت نے، اس میں بھی علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں۔
ہاں جو اسلام 360 اور اسلام 1 ایپ نے سنن نبی داؤد کی یہ روایت بیان کی ہے، اس میں علیہ السلام کے الفاظ کا اضافہ ہے۔ اس لیے اس بات کی بھی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ علیہ السلام کے لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے، اصل کتاب کے اندر یہ الفاظ موجود نہیں ہیں، اور ان کو اس اضافے کو اب وہ نوٹ میں لکھ رہے ہیں کہ امام ابو داؤد نے علیہ السلام کے الفاظ لکھے ہیں۔ میرے پاس یہ سنن نبی داؤد ہے، مکتبہ امدادیہ ملتان کی یہ شائع کردہ ہے۔ تو خیر وہ کہتے ہیں کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لوگ خلیفہ نہیں مانتے، تو سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کاذبت استاہ بنی زرقاء یعنی بنی مروان، کہ یہ بنو مروان کی پشت سے جھوٹ نکلا ہے۔ یہ محاورتاً ایک جملہ بولا جاتا ہے کسی بات کی انتہائی ناپسندیدگی کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اب ان الفاظ کو بھی سعید بن جمحان سے واحد راوی ہیں عبد الوارث بن سعید جو بیان کر رہے ہیں، اور عبد الوارث سعید سے 4 افراد روایت کرتے ہیں۔ ان 4 افراد میں سے واحد شخص ہیں سوار بن عبداللہ جو ان الفاظ میں روایت کو بیان کر رہے ہیں۔ باقی جتنے بھی افراد عبد الوارث بن سعید سے روایت کرتے ہیں وہ ان الفاظ کا تذکرہ نہیں کرتے، اور جتنے بھی راوی سعید بن جمحان تابعی سے روایت کرتے ہیں وہ بھی ان الفاظ کا تذکرہ نہیں کرتے۔ اس لیے اس تفرد کی بنیاد پر یہ الفاظ بھی ناقابل حجت ہیں، ان الفاظ میں یہ روایت درست نہیں ہے۔ جس طرح حشر بن نباتہ والی روایت تفرد کے اعتبار سے شیخ البانی نے کہا کہ وہ درست نہیں ہے، اسی طرح یہ تفرد کی بنیاد پر یہ روایت بھی درست نہیں ہے۔ ہاں ان سب راویوں میں جو سعید بن جمحان سے بیان کرنے والے ہیں صرف ایک چیز مشترک ہے، اور وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد بادشاہت ہو جائے گی۔ یہ الفاظ مشترک ہیں، باقی اس کے علاوہ جو اضافہ ہے روایات کے اندر وہ ہر ایک میں الگ الگ ہے۔ ایک کوئی بات کہہ رہا ہے، دوسرا اس کے علاوہ اور بات کر رہا ہے، تیسرا اور بات کر رہا ہے، چوتھا کچھ کہہ رہا ہے۔ اس لیے یہ جو اضافہ ہے روایات کے اندر یہ مشکوک ہے، یعنی ہر ایک ہی شخص سے روایت ہے سعید بن جمحان سے، اور آگے ہر ایک میں الگ الگ الفاظ ہیں جو دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اس لیے یہ الفاظ قابل حجت نہیں ہیں، اور محدثین نے جو صحت کا حکم لگایا ہے وہ صرف اور صرف حدیث کے اس متن پر لگایا ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ جس اضافے کا تذکرہ روایات میں کیا گیا ہے، اور مرزا جہلمی صاحب نے وہ ساری روایات یہاں جمع کی ہیں اور لوگوں میں یہ تاثر دیا ہے کہ یہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دے رہے ہیں، یہ بالکل تاثر غلط ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس اضافے کو مسترد کیا ہے۔ دوسرا پھر اس روایت کے راوی بھی اس حدیث کے بارے میں خدشے کا اظہار کرتے ہیں، یعنی جو اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں وہ اس حدیث پر خدشے کا اظہار کرتے ہیں جو سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے۔ سنن مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے، اور یہاں پر مرزا جہلمی صاحب نے مسند احمد کا بھی حوالہ دیا ہے، لیکن اس میں کچھ الفاظ بڑے قابل غور ہیں جن کو کہ مرزا صاحب چھپا گئے ہیں، اور جو اسلام 360 یا اسلام 1 نے مسند احمد کا ترجمہ کیا ہے وہاں عربی متن میں یہ الفاظ موجود ہیں، لیکن ترجمے میں یہ ان الفاظ کو حذف کر دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک قسم کی خیانت ہے۔ مرزا جہلمی صاحب نے بھی ان الفاظ کا تذکرہ نہیں کیا۔ روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اس کو بیان کرنے والے ہیں حشر بن نباتہ سعید بن جمحان سے، اور سعید بن جمحان بیان کرتے ہیں سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد بادشاہت ہو جائے گی۔ تو پھر انہوں نے یہ 30 سالہ دور گنوایا کہ تم 2 سال ابوبکر صدیق کے، 10 سال عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے، 12 سال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے، اور 6 سال تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے شمار کرو تو یہ 30 سال بن جاتے ہیں۔ اب جب یہ روایت انہوں نے بیان کی تو حشر بن نباتہ کہتے ہیں
کہ نظر تو بعد ذالک فی الخلفاء، اس کے بعد میں نے جب خلفاء کے بارے میں غور و فکر کیا تو فلم اجد ہو یتفق لہم ثلاثون، تو یہ 30 سال مدت والی جو بات تھی یہ خلفاء کے ساتھ مطابقت نہیں کھاتی تھی، یعنی جو خلفاء کی مدت خلافت ہے اس کے ساتھ یہ 30 سال مدت خلافت والی بات جس کو سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا گیا ہے یہ موافقت نہیں کھا رہی تھی، مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ تو فقلت لسعید این لقیت سفینہ تھا، میں نے سعید بن جمحان سے سوال کیا کہ آپ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہاں اور کب ملے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ لقیتہ ببطن نخل فی زمان الحجاج، میں حجاج کے زمانے میں بطن نخلہ کے مقام پر ملا تھا۔ آگے پھر وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ میرا نام سفینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں رکھا۔ خیر، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس روایت پر خدشے کا اظہار تو بذات خود راوی حدیث بھی کر رہے ہیں، جس کا تذکرہ امام احمد نے اپنی مسند کے اندر اس روایت کو بیان کر کے کیا ہے۔ اس لیے یہ روایت کئی وجوہ سے محل نظر ہے، یہ قابل حجت نہیں ہے، اور مرزا جہلمی صاحب اور جن لوگوں نے ترجمہ کیا ہے ان الفاظ کو وہ حذف کر گئے ہیں۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، یعنی حضور نے یہاں زمانے کا تعین نہیں کیا کہ میری امت میں فلاں زمانے میں خلافت 30 سال رہے گی، زمانے کا تعین نہیں کیا، الفاظ یہ استعمال کیے کہ میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی۔ آپ ان الفاظ پر ذرا غور کیجیے، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ اب امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام تر مسلمان حضور کے امتی ہیں۔ اس روایت میں جتنی بھی اسناد سے مروی ہے زمانے کی کوئی قید نہیں ہے کہ فلاں زمانے میں جو میرے امتی ہوں گے ان میں خلافت 30 سال رہے گی، زمانے کی قید کوئی نہیں، امتی کے لفظ ہیں، لہٰذا یہ الفاظ حقائق ہی کے خلاف ہیں، یعنی 30 سال والی بات حقائق کے خلاف ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ میری امت میں، یعنی جو حضور سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں ان سب میں خلافت کا دور صرف 30 سال، یہ تو حقائق ہی کے منافی بات ہے۔ خلفاء ثلاثہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دور خلافت کو خلافت راشدہ سمجھا جاتا ہے، اور پھر امام مہدی کے دور خلافت کو سبھی کہتے ہیں کہ وہ علی منہاج النبوہ خلافت ہوگی۔ پھر عمر بن عبدالعزیز ان کے دور خلافت کے بارے میں محدثین یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ بھی علی منہاج النبوہ خلافت تھی۔ البدایہ والنہایہ میں باقاعدہ اس عنوان کے ساتھ وہاں بیان کیا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے فرمودات ہیں جن سے یہ اشارات ملتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کی خلافت راشدہ ہونے میں۔ بڑی تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے، وہ ہے جلد نمبر 6، البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 6 ہے، اور صفحہ نمبر ہے 238، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 238، وہاں بڑی تفصیل سے انہوں نے اس پر بیان کیا ہے۔ تو اور بھی کئی خلیفہ ہوں گے علی منہاج النبوہ آئیں گے، جیسے کہ صحیح بخاری، مسلم اور دیگر کتب حدیث میں روایات موجود ہیں، ان کو میں آگے چل کے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اس لیے یہ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ روایت کے الفاظ جو ہیں روایتاً بھی اور درایتاً بھی یہ درست نہیں ہے۔ اب آتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو اس روایت پر جرح کی ہے، کیونکہ اس روایت کو ابن خلدون نے اور ابو بکر بن العربی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے، اور محب الدین الطبری نے، محب الدین الخطیب، انہوں نے اس روایت کے ناقابل قبول ہونے کی کچھ وجوہات بیان کی، تو ان کا شیخ البانی رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں۔
سب سے پہلا اعتراض اس روایت کے بارے میں یہ کیا جاتا ہے جو شیخ البانی نے بیان کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس روایت میں سعید بن جمحان تابعی جو ہے اس پر کئی محدثین نے جرح کی ہے۔ مثلا امام بخاری رحمہ اللہ سعید بن جمحان کے بارے میں کہتے ہیں کہ فی حدیث ہی عجائب ہو، اس کی حدیث میں کئی عجیب و غریب باتیں ہیں۔ یہ ایسی باتیں بیان کرتا ہے کہ جن کے بیان کرنے میں یہ تنہا ہے، کوئی اور وہ بات نہیں کہتا۔ اچھا، اور ابو حاتم کہتے ہیں کہ یکتب و حدیث ہو ولا یحتج بہ، اس کی روایت کو لکھا تو جاتا ہے لیکن بطور حجت کے نہیں لیا جاتا۔ امام ساجی کہتے ہیں کہ لا یتابع علی حدیث ہی، اس کی حدیث پر پیروی نہیں کی جاتی۔ یہ جرح ہے سعید بن جمحان پر، اور سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے واحد شخص ہے بیان کرنے والے اس روایت کو سعید بن جمحان، لہٰذا سعید بن جمحان ثقہ راوی نہیں ہے اور اس اعتبار سے یہ روایت درست نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ جو جرح ہے سعید بن جمحان پر یہ مبہم جرح ہے، اور ائمہ محدثین کے نزدیک یہ اصول ہے کہ مبہم جرح ثقاحت کے مقابلے میں معتبر نہیں ہوتی۔ یعنی اصول حدیث میں یہ اصول ہے کہ اگر کسی راوی کے متعلق کچھ افراد کہیں کہ یہ ثقہ ہے، کچھ کہیں کہ یہ ضعیف آدمی ہے، اس سے روایت قبول نہیں کی جائے گی، اس کی بات معتبر نہیں ہے۔ تو اگر وہ لوگ جو اس کو ضعیف قرار دے رہے ہیں وہ ضعف کی کوئی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس بنیاد پر ہم اس کو ضعیف قرار دے رہے ہیں، تو پھر ان کی جرح معتبر شمار ہوگی اور اس بندے کو ضعیف قرار دے دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ کوئی وجہ تو بیان نہ کریں، صرف یہ کہہ دیں کہ یہ آدمی ضعیف ہے، یہ قابل حجت نہیں، اس سے روایت کو بطور دلیل کے لینا درست نہیں ہے، یا حدیث میں کے معاملے میں اس کی اتباع نہیں کی جاتی، اس طرح کی جو جرح ہے وہ کہتے ہیں یہ مبہم جرح ہے۔ لہٰذا مبہم جرح سعید بن جمحان تابعی پر اثر انداز نہیں ہوگی، دیگر محدثین نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، اس لیے یہ ثقہ راوی ہے۔ بلا شبہ یہ ائمہ محدثین کا اصول ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس وقت دیگر قرائن، دلائل، شواہد بھی کسی روایت کے ضعف کی طرف اشارہ کر رہے ہوں تو اس وقت راوی پر جو مبہم جرح ہے وہ بھی اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ عام تو اصول یہی ہے کہ ٹھیک ہے مبہم جرح جو ہے وہ معتبر شمار نہیں ہوگی ثقات کے مقابلے میں، لیکن جب روایت پر دیگر شواہد بھی ضعف کی طرف لے جا رہے ہوں اس کو، تو اس وقت پھر اس راوی پر جو مبہم جرح ہے وہ بھی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، جس طرح کہ یہاں ہے۔ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے متعلق جیسے کہ میں بیان پہلے بھی کر چکا ہوں کہ کئی وجوہات کی بنیاد پر یہ روایت قابل حجت نہیں ٹھہرتی، کیونکہ کسی بھی روایت کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہو اور متن کے اعتبار سے بھی صحیح ہو۔ یہ روایت کئی اعتبار سے محل نظر ٹھہرتی ہے، اس لیے یہاں پر جو جرح کی گئی ہے سعید بن جمحان پر وہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ کئی اور دیگر بھی ایسی وجوہات ہیں جو اس روایت کے ضعف پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسرا جو سبب سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے ناقابل حجت ہونے کا محب الدین الخطیب نے بیان کیا ہے، شیخ البانی اس کو بیان کرتے ہیں اور پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں اور یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ یہ جو علت بیان کی گئی ہے سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے رد میں یہ درست نہیں ہے۔ اس ضمن میں یہ روایت پیش کی جاتی ہے سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے رد میں کہ جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا حتیٰ کہ تم پر 12 خلیفہ ہوں گے، ان میں سے ہر ایک پر امت کا اتفاق ہوگا۔ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی بات سنی جسے میں سمجھ نہ سکا۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟
انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔ اس روایت کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر ہے 4279، صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 7222، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر ہے 4711، مسند احمد کے اندر حدیث نمبر ہے 20146 اور 3593، تحفۃ الحافظی جلد نمبر 6 حدیث نمبر ہے 2323۔ دوسری روایت ہے جو سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے رد میں بیان کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ابو حازم بیان کرتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں 5 سال تک بیٹھا ہوں۔ میں نے ان سے سنا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاسی رہنمائی ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب بھی ان کا کوئی نبی ہلاک ہو جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا، اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یقیناً خلفاء ہوں گے، وہ بہت زیادہ ہوں گے۔ صحابہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس سے بیعت کر لو اس کی وفاداری پر قائم رہو، ان خلفاء کو ان کا حق دو، بلا شبہ اللہ ان خلفاء سے سوال کرے گا اس متعلق جس کا اس نے انہیں نگہبان بنایا ہے۔ اس روایت کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے، حدیث نمبر ہے 3455، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر ہے 4773، ابن ماجہ میں حدیث نمبر ہے 2871، اور مسند احمد کے اندر حدیث نمبر ہے 7619۔ ان دو روایات کو بنیاد بنا کر تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت 30 سالہ مدت خلافت والی درست نہیں ہے، کیونکہ جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تو 12 خلفاء کا تذکرہ ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تو بہت زیادہ خلفاء آئیں گے، حضور فرما رہے ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ لہٰذا یہ دونوں روایات نفی کرتی ہیں 30 سالہ مدت خلافت والی بات کی۔ اور یہ اصول ہے کہ جب کسی راوی کی روایت اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی روایت سے ٹکرائے تو وہاں پر اس کم درجے والے راوی کی روایت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو زیادہ ثقہ راوی کی روایت ہے، یعنی جو صحت میں اس سے اعلیٰ اور عرفہ روایت ہے، اس کو قابل قبول سمجھا جاتا ہے۔ یہ اصول ہے، اس بنیاد پر سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ درست نہیں ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں۔ جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر وہ تبصرہ کرتے ہوئے شیخ البانی فرماتے ہیں کہ یہ والی روایت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نہیں ٹکراتی، اس لیے کہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ جو مدت خلافت 30 سال بیان ہوئی ہے، وہ مدت خلافت ہے علی منہاج النبوہ، یعنی نبوت والی خلافت ہے۔ اور جو جن خلفاء کا تذکرہ جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، یہ خلیفہ ہوں گے 12، لیکن یہ علی منہاج النبوہ ان کی خلافت نہیں ہوگی، یعنی نبوت والی خلافت نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ان دونوں روایات میں موافقت پیدا ہو جاتی ہے، اور محدثین کا یہ اصول بھی ہے کہ جب دو روایات آپس میں ٹکرائیں تو ان میں دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی مطابقت یا موافقت کی صورت پیدا ہو سکتی ہے تو اس کو ترجیح دے دی جائے گی، ان میں مطابقت اور موافقت والا راستہ اختیار کیا جائے گا۔ لہٰذا اس طرح یہ دونوں روایات درست قرار پاتی ہیں کہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو مدت خلافت بیان ہوئی ہے وہ نبوت والی خلافت ہے، اور جو یہ 12 خلیفہ ہوں گے یہ علی منہاج النبوہ خلافت نہیں ہوگی، ہوگی خلافت لیکن علی منہاج النبوہ یعنی نبوت والی خلافت نہیں ہوگی۔ اس طرح دونوں روایات میں جو باہمی تصادم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ شیخ البانی رحمہ اللہ اپنی رائے دے رہے ہیں، جبکہ آپ حدیث کے الفاظ پر غور کریں
تو حدیث کے الفاظ شیخ البانی کی اس رائے کی نفی کرتے ہیں۔ حدیث میں تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دین حق ہمیشہ قائم رہے گا، کسی مخالفت کرنے والے کی مخالفت انہیں نقصان نہیں دے سکے گی، اور کوئی شخص اگر ان خلفاء سے عداوت رکھے گا تو اس کی عداوت انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی، کوئی ان خلفاء کو چھوڑے گا تو اس کا چھوڑنا ان کو نقصان نہیں دے سکے گا۔ یہ الفاظ دیگر طرق میں موجود ہیں۔ مسند احمد کے اندر جہاں جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات بیان کی گئی ہیں، وہاں پر یہ مختلف طرق سے یہ الفاظ موجود ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں، اور سنن ابی داؤد کے اندر تو یہ الفاظ ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت بیان کی نا کہ 12 خلفاء ہوں گے اور دین غالب رہے گا اور ان 12 خلفاء پر پوری امت کا اتفاق ہوگا، تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نعرہ تکبیر لگایا، اتنی بلند آواز سے انہوں نے اللہ اکبر کہا کہ آواز گونج اٹھی ان کی، یعنی امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا۔ تو حدیث کے الفاظ شیخ البانی رحمہ اللہ کی رائے کی نفی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان خلفاء کی خلافت علی منہاج النبوہ نہیں ہوگی، جبکہ حدیث میں یہ وضاحت ہے کہ یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، حتیٰ کہ تم پر 12 خلفاء ہوں گے، 12 خلفاء کے دور میں دین غالب ہوگا جو امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، اور ان کی خلافت پر پوری امت کا اجماع ہوگا، اتفاق ہوگا۔ اس لیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو موافقت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو بیان ہے وہ علی منہاج النبوہ، اور یہ علی منہاج النبوہ نہیں ہوگی، یہ غلط ہے، کیونکہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ حدیث پر غور کریں، وہ اس تصور کی نفی کرتا ہے۔ ان خلفاء کا دور خلافت بھی علی منہاج النبوہ ہوگا، ان میں وہی دین غالب ہوگا جو امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، اور اسی کی امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ دین اسلام غالب رہے گا۔ دوسرا جو ابو ہریرہ والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس پر شیخ البانی تبصرہ کرتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ہوں گے خلفاء، اور جو علی منہاج النبوہ خلفاء ہیں وہ تو بہت زیادہ نہیں ہوں گے۔ یہ بھی شیخ البانی اپنی رائے سے بات کر رہے ہیں، اس پر کوئی ٹھوس دلیل پیش نہیں کر رہے اپنی اس بات کی وہ، اور اس بات کو وہ یہاں سے لیتے ہیں، اخذ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا کہ خلفاء ہوں گے میرے بعد اور وہ بہت زیادہ ہوں گے، تو صحابہ نے کہا کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جس سے تم بیعت کر لو اس کی وفاداری پر قائم رہنا۔ ان الفاظ سے شیخ البانی یہ مفہوم اخذ کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو خلفاء آئیں گے اور بہت زیادہ ہوں گے، ان میں اختلاف پیدا ہوگا، تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سب سے پہلے جس کی بیعت کر لو اس کی وفاداری پر قائم رہنا، لہذا یہاں سے اشارہ ملتا ہے اختلاف کا۔ اور جو علی منہاج النبوہ خلافت ہوگی اس میں تو اختلاف نہیں ہے، اس میں اختلاف نہیں ہوگا، اور یہاں پر اختلاف کی بات ہے، لہذا یہ جو بہت زیادہ خلیفہ ہوں گے یہ علی منہاج النبوہ خلیفہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ روایت جو ہے یہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نہیں ٹکراتی۔ اگر شیخ البانی رحمہ اللہ کے اس قول کو لے لیا جائے جو وہ کہہ رہے ہیں، تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کا دور خلافت تو اس میں اختلاف رہا ہے، اس پر تو اتفاق ہو ہی نہیں سکا، اور یہ سب کو معلوم ہے، لیکن اس بات پر بھی امت کا اتفاق ہے کہ وہ خلیفہ راشد ہیں، ان کا دور علی منہاج النبوہ دور خلافت ہے۔ اس لیے یہ اختلاف والی جو بات شیخ البانی یہاں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اختلاف کی بنیاد پر یہ بات ہے کہ یہ خلیفہ علی منہاج النبوہ نہیں ہوں گے، یہ بات ان کی درست نہیں ہے۔ یہاں پر صرف اتنی سی بات ہے کہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رائے، ایک اصول بیان کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ
اگر اختلاف پیدا ہو جائے کسی دور میں خلفاء میں، یعنی ایک ہی وقت میں دو دعوے دار ہوں، تو پہلے جس کی تم بیعت کر لو اس کی وفاداری پر قائم رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر اس طریقے سے حضور نے تعلیم دی کہ اس پہ عمل کرنا۔ اب اس سے یہ اختلاف مراد لے کر تو کہنا کہ نہیں یہ روایت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نہیں ٹکراتی، یہ علی منہاج النبوہ خلفاء نہیں ہوں گے، یہ درست نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ پر آپ غور کریں تو امام المرسلین فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی رہنمائی، ان کی سیاسی رہنمائی، ان کے امور کا چلانا، یہ سارا انتظام و انصرام نبی کیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی جاتا اس کے بعد دوسرا نبی آتا۔ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہاں میرے بعد خلیفہ آئیں گے، وہ خلیفہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر آگے چلیں گے۔ وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں، جو منہج لے کر کے آئے ہیں، وہ اس کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے آئیں گے اور اس کو وہ دنیا میں غالب کریں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو اس بات کی، اس تصور کی نفی کر رہے ہیں جو شیخ البانی رحمہ اللہ رائے قائم کر رہے ہیں۔ اس لیے جو اس پر جرح کی ہے شیخ البانی نے وہ درست نہیں ہے۔ احادیث ان کے رائے کی، ان کے قول کی نفی کرتی ہے۔ آپ ان احادیث کے الفاظ پر غور و فکر کریں۔ تیسری ایک اور بات ہے کہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مختلف ادوار میں مختلف حالات سے امت گزرے گی۔ ایسے بھی قیامت تک دور آئیں گے، یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا کہ جب علی منہاج النبوہ خلفاء بھی ہوں گے اور نبوت والی یعنی خلافت ہوگی، رحمت والی بادشاہت ہوگی، رحمت والی حکومت ہوگی، اور ظلم و جبر استبداد کا دور بھی آئے گا۔ یہ مختلف ادوار سے امت گزرے گی، اس بات میں کوئی شبہ نہیں۔ امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر باقاعدہ باب باندھا ہے کہ ضرورت کے تحت یا مجبوری کے تحت کسی بادشاہ کو آپ خلیفہ کہہ سکتے ہیں، جو کہ حقیقت میں لفظ خلافت کا حقدار نہیں ہے، لیکن مجازاً اس کے لیے لفظ خلیفہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کی دلیل میں انہوں نے ایک روایت بھی بیان کی ہے جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایسے خلفاء ہوں گے کہ جو انہیں علم ہوگا وہ اس کے مطابق عمل کریں گے، اور جو انہیں حکم دیا گیا ہے وہ اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اور کچھ ایسے میرے بعد خلفاء ہوں گے کہ وہ ایسا کام کریں گے جس کا کہ انہیں حکم نہیں دیا گیا، وہ ایسا عمل کریں گے جو کہ وہ جانتے نہیں ہوں گے اس کے بارے میں کہ آیا یہ درست ہے یا نہیں۔ تو یہاں دونوں قسم کے افراد کے لیے لفظ خلیفہ استعمال ہوا ہے۔ تو ابن حبان نے یہ موقف اختیار کیا اور باقاعدہ باب باندھا ہے کہ خلیفہ کا لفظ جو ہے یہ مجازاً ایسے شخص کے لیے، ایسے حکمران کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے جو کہ حقیقت میں خلافت کا حقدار نہیں ہے یا خلیفہ کہلانے کا اہل نہیں ہے، مجازاً اسے بھی خلیفہ کہا جا سکتا ہے۔ اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں ہے، یعنی وہ علی منہاج النبوہ خلافت نہیں ہوگی، کوئی شبہ نہیں۔ لیکن ان احادیث کے اندر جن خلفاء کا تذکرہ ہے وہ خلفاء ہوں گے جو علی منہاج النبوہ آئیں گے، اور یہ بہت زیادہ ہوں گے۔ 12 کے متعلق امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر امت کا اتفاق ہوگا۔ اب اس کے بعد شیخ البانی رحمہ اللہ سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے اس کے لیے بطور شاہد کے 2 روایات کو بیان کرتے ہیں۔ ایک روایت وہ دلائل النبوہ للبیہقی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، اور دوسری روایت وہ بیان کرتے ہیں واحدی کی کہ انہوں نے اپنی کتاب الوسیط میں بیان کی ہے۔ اور پھر خود ہی ان دونوں روایات پر شیخ البانی تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو شیخ واحدی نے اپنی کتاب الوسیط کے اندر روایت بیان کی ہے جس میں یہ تذکرہ ہے کہ مدت خلافت 30 سال ہے، اور وہ روایت بیان کی جا رہی ہے جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ اس روایت کی سند میں 2 افراد ہیں، ایک شافع بن محمد اور دوسرا ابن الوشا بن اسماعیل بغدادی۔ فرماتے ہیں کہ لم اعرفہما، ان دونوں کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہو سکا، یہ دونوں مجہول راوی ہیں۔ اور جو دلائل النبوہ میں ابو بکر سقفی سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں خلافت 30 سال تک ہوگی. یہ والی روایت ابو بکر سقفی سے مروی ہے. فرماتے ہیں، خود ہی تبصرہ کرتے ہیں شیخ البانی کہ اس روایت میں کے بیان کرنے میں ایک راوی ہے علی بن زید بن جدعان. یہ راوی ضعیف ہے، محدثین کے نزدیک یہ راوی ضعیف ہے، قابل حجت نہیں. تو جو دو روایات شیخ البانی بطور شاہد کے پیش کر رہے ہیں، سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کے، اور خود ہی پھر ان پر تبصرہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ دونوں روایت ہی ضعیف ہیں. ایک میں راوی مجہول ہیں اور دوسرے میں راوی ضعیف ہے. اور پھر اسی علی بن زید بن جدعان جو اس روایت کو بیان کر رہے ہیں، اسی روایت میں ایک راوی ہے معمل بن اسماعیل. یہ راوی بھی ضعیف ہے. تو جو ضعیف روایات ہیں ان کو بطور شاہد کے پیش کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، جبکہ بڑے قوی دلائل موجود ہوں کہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ کئی اعتبار سے محل نظر ٹھہرتی ہے، یہ ساقط الاعتبار ہے. آخر میں اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو کئی محدثین نے درست قرار دیا ہے اور پھر ان کے نام گنوائے جاتے ہیں، اس بات کو بطور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے. اہل علم سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ محدثین کا آپس میں اختلاف رہا ہے. ایک محدث نے کسی روایت کو ضعیف قرار دیا تو دوسرے محدث نے دلائل سے ثابت کیا کہ یہ روایت درجہ صحت کو پہنچتی ہے، یہ صحیح ہے. ایک روایت کو کسی محدث نے صحیح قرار دیا تو دوسرے محدث نے نشاندہی کی کہ اس روایت میں فلاں حکم ہے، اس لیے یہ روایت درجہ صحت کو نہیں پہنچتی، یہ ضعیف ہے. تو فیصلہ ہمیشہ دلائل پر ہوا کرتا ہے. جو دلائل زیادہ قوی اور معتبر ہوں گے ان پر فیصلہ ہوگا. یہ بات حجت نہیں بنتی کہ فلاں محدث نے صحیح کہا ہے یا فلاں محدث نے ضعیف کہا ہے. فیصلہ ہمیشہ دلائل پر ہوتا ہے. آپ دلائل پر بات کریں. میں نے جیسے کہ ثابت کیا ہے کہ سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت یہ درجہ صحت کو نہیں پہنچتی. اس میں سعید بن جمحان تابعی مجروح ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس پر جو بحث کی ہے اس کا میں نے مدلل جواب دیا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ 30 سال مدت خلافت والی بات حقائق کے منافی ہے، جیسا کہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں. تیسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عالمگیر رسالت کے منافی ہے یہ بات کہ ایک عالمگیر رسول کا دین جو کہ آفاقی دین ہے وہ دنیا میں صرف اور صرف 30 سال اور کچھ عرصہ امام مہدی کا دور خلافت تک قائم رہے گا. باقی سارا دور جو ہے وہ کاٹ کھانے والی بادشاہت اور جبر والی ملوکیت کا ہوگا. یہ تو امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عالمگیر رسالت کی منافی ہے بات. چوتھی بات یہ کہ حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایات ہیں وہ صریح نص ہیں سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے ذوق پر، جیسا کہ میں نے وضاحت کی ہے. اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے جابر بن سامرہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر جو بحث کی ہے الحمدللہ اس کا بھی میں نے مدلل جواب دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ روایات در حقیقت ثابت کرتی ہیں کہ علی منہاج النبوہ خلافت دنیا میں رہے گی اور اس کی مدت 30 سال نہیں ہے بلکہ یہ ایک طویل عرصہ دنیا میں مختلف ادوار میں یہ خلافت کا سلسلہ رہے گا. لیکن جس حد تک میں سمجھا ہوں کہ محدثین نے جو اس روایت کو درست قرار دیا ہے اس کی ایک وجہ ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا، اس بات کی طرف، اور اس کا تذکرہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ جو سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے نا 30 سال مدت خلافت والی، یہ ان لوگوں کے خلاف بڑی زبردست دلیل اور حجت ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے یا ان کی خلافت کے بارے میں توقف کرتے ہیں، کیونکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں اختلاف رہا ہے. لہٰذا یہ حدیث
سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، جس میں یہ ہے کہ نبوت والی خلافت 30 سال رہے گی، یہ ان لوگوں کے خلاف بڑی زبردست ایک دلیل ہے۔ بلا شبہ جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد نہیں مانتے، چوتھا خلیفہ نہیں مانتے، آپ اس روایت کو صحیح قرار دے بھی دیں وہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد مانتے ہیں، چوتھا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، ان کے لیے یہ روایت کوئی معنی نہیں رکھتی کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ وہ ہر حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھا خلیفہ راشد مانتے ہیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ثابت کرنے کے لیے ایسی روایات کا سہارا لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو محدثین نے اس روایت کو درست قرار دیا ہے، اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہی بات رہی ہے، جس کی کہ نشاندہی شیخ البانی نے اپنی کتاب میں اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پر قائم رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔